اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال کا 8واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ باب نمبر 3، حدیث نمبر 93۔ انسان 3 باتوں کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب حکمت آل داؤد میں لکھا ہے کہ انسان 3 باتوں کی وجہ سے کوچ کرتا ہے: ایک آخرت کے حصول کی خاطر، دوسرے اپنی زندگی کے معاملات کی بہتری کے لیے، اور تیسرے لذت حاصل کرنے کے لیے۔ حدیث نمبر 94۔ بچھونے یعنی بستر 3 طرح کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص کے گھر میں بچھونوں یعنی بستروں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ بستر یعنی بچھونے 3 طرح کے ہیں، ایک خود اپنا، دوسرا بیوی کا، اور تیسرا مہمان کا ہوگا، چوتھا شیطان کا ہوگا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بستر 3 ہے: ایک آدمی کا اپنا بستر، دوسرا بیوی کا، تیسرا مہمان کا، اور چوتھا شیطان کا۔ حدیث نمبر 95۔ نشانیاں 3 ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہر چیز کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں جس سے وہ پہچانی جاتی ہیں اور وہ اس پر گواہ ہوتی ہیں۔ دین کی 3 نشانیاں ہیں: ایک علم، دوسرا ایمان، تیسرا اس پر عمل کرنا۔ ایمان کی 3 نشانیاں ہیں: ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسرے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور تیسرے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ عالم کی 3 نشانیاں ہیں: ایک اللہ کی معرفت، دوسرے اس بات کا علم کہ وہ کیا پسند کرتا ہے، اور تیسرے اس بات کا علم کہ وہ کیا ناپسند کرتا ہے۔ عامل کی 3 نشانیاں ہیں: ایک نماز پڑھنا، دوسرا روزہ رکھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا۔ متکلف کی 3 نشانیاں ہیں: متکلف یعنی تکلیف دینے والا، ایک اپنے اوپر والے سے جھگڑا کرنا، دوسرے نادانستہ بات کرنا، تیسرے جس چیز تک رسائی نہ ہو اس کی تلاش کرنا۔ ظالم کی 3 نشانیاں ہیں: ایک بالادست کی نافرمانی کرنا، دوسرے زیر دست پر ظلم کرنا، اور تیسرے ظالموں کی مدد کرنا۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: ایک اس کی زبان اس کے دل کی مخالفت کرے، دوسرے اس کا دل اس کے عمل کی مخالفت کرے، اور تیسرا اس کا ظاہر اس کے باطن کی مخالفت کرے۔ گناہ گار کی 3 نشانیاں ہیں: ایک امانت میں خیانت کرنا، دوسرے جھوٹ بولنا، اور تیسرے جو کچھ کہے اس کے خلاف عمل کرنا۔ ریاکار یعنی مکار کی 3 نشانیاں ہیں: ایک علیحدگی میں سست، دوسرے لوگوں میں رہے تو خوش رہے، اور تیسرے وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کے اچھے کام کی تعریف کرے۔ حاسد کی 3 نشانیاں ہیں: ایک پیٹھ پیچھے برائی کرنا، دوسرے سامنے خوشامد کرنا، اور تیسرے مصیبت زدہ کی سرزنش کرنا۔ فضول خرچ کی 3 نشانیاں ہیں: ایک جو چیز اس کے کام کی نہ ہو وہ خرید لے، دوسرے جو چیز اس کی نہ ہو اسے استعمال کرے، تیسرے جو چیز اس کی نہ ہو اسے کھائے۔ کاہل کی 3 نشانیاں ہیں: ایک جو کام کرتا ہے اس میں کوتاہی کرتا ہے، دوسرے اس قدر کوتاہی کرتا ہے کہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، تیسرے ضائع کرنے سے گناہ گار ہوتا ہے۔ غفلت کرنے والے کی 3 علامات ہیں: ایک سہو، دوسری بازی، تیسری نسیانی۔ حماد ابن عیسیٰ نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان علامات میں ہر ایک کے 1000 باب، 1000 باب اور 1000 باب سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اے حماد، دن اور رات میں علم کا طالب بن۔ اگر اپنی آنکھ کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہے اور دنیا کی بھلائی اور آخرت کا طالب ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی لالچ نہ کر، اپنے آپ کو مرے ہوئے لوگوں میں شمار کر، اور اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا نہ سمجھ، اپنی زبان کو چھپا کے رکھ جس طرح اپنا مال پوشیدہ رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 96۔ پروردگار عالم 3 حالتوں میں بندوں کا کام خود کرتا ہے۔ امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جو نصیحت فرمائی اس میں یہ باتیں تھیں کہ جس کا طلب رزق میں
یقین کم اور ایمان کمزور ہے۔ اسے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 3 حالتوں میں بندے کے کام خود انجام دیتا ہے۔ اس کو روزی دیتا ہے جبکہ اس کو 3 حالتوں میں روزی حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہو۔ چوتھی حالت میں بھی ضرور پروردگار عالم اس کو روزی عطا کرے گا۔ ایک اس وقت جب وہ ماں کے رحم یعنی پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو گرمی اور سردی سے محفوظ قرار دے کر روزی دیتا ہے۔ جب باہر لاتا ہے تو ماں کا دودھ اس کی روزی کے لیے فراہم کر دیتا ہے جو اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے جبکہ اس کی طاقت اور قدرت نہیں ہوتی۔ جب دودھ چھڑایا جاتا ہے تو والدین کما کر نہایت لطف اور مہربانی سے اس کی خوراک مہیا کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کر بچے کو خوراک کھلاتے ہیں۔ جب وہ بڑا اور سمجھدار ہو جاتا ہے تو اس کا کام مشکل میں پڑ جاتا ہے، پروردگار کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں پڑ جاتا ہے، اس کے حقوق کا اپنے مال میں انکار کرتا ہے، روزی کی کمی کے خوف سے اپنے اور اپنے عیال پر تنگی کرتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، ایسا بندہ برا ہے۔ حدیث نمبر 97۔ انسان 3 طرح کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 گروہ ہیں، ایک عالم، دوسرا طالب علم اور تیسرا بیل یعنی گھاس کوڑا کرکٹ۔ پس ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں اور باقی تمام لوگ گھاس یعنی کوڑا کرکٹ کی طرح ہیں۔ امام موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے 3 گروہ ہیں، ایک عربی، دوسرا موالی، تیسرا گدھا۔ عرب ہم ہیں، موالی ہمارے دوست ہیں، جو ہم سے دشمنی اور بیزاری رکھنے والے ہیں وہ گدھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم ہو جاؤ یا طالب علم یا علماء کا دوست ہو جاؤ، چوتھی چیز ہرگز نہ بننا، ان حضرات سے دشمنی رکھنے پر ہلاک ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 98۔ 3 باتوں میں سے کسی کو انکار نہیں۔ حسین ابن مصعب ہمدانی نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس کے کرنے سے کسی کو انکار نہیں، ایک اچھے برے کی امانت ادا کرنے میں، دوسرے اچھے برے سے وعدہ وفا کرنے میں، تیسرے والدین سے نیکی کرنے میں خواہ وہ برے ہوں یا بھلے ہوں۔ حدیث نمبر 99۔ جس میں یہ 3 عادتیں ہوں گی وہ مرنے سے پہلے ان کا انجام دیکھ لے گا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں لکھا ہے، 3 باتوں پر عمل کرنے والا اپنی موت سے پہلے ان کا انجام دیکھ لیتا ہے، ایک ظلم کرنے والا، دوسرا قطع رحم کرنے والا اور تیسرا جھوٹی قسم کھانے والا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے جس کا ثواب جلدی ملتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے۔ ایک قوم آپس میں صلہ رحمی کرتی ہے، اس کا مال زیادہ ہوتا ہے، نیکیاں کرتے تھے، ان کی عمریں طویل ہوتی تھیں۔ جھوٹی قسم اور صلہ رحمی نہ کرنے والوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، عورتوں کے رحم سخت ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نسل ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 100۔ مسلمان 3 باتوں کی وجہ سے مکمل ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان 3 باتوں کی وجہ سے کامل ہو جاتا ہے، ایک دین میں بصیرت، دوسرا زندگی میں قناعت اور تیسرے مصائب پر صبر۔ حدیث نمبر 101۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت 3 باتوں میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ اے علی، میں تجھے 3 بری باتوں سے منع کرتا ہوں، ایک حسد سے، دوسرے حرص سے اور تیسرے جھوٹ بولنے سے۔ اے علی، اعمال کے سردار 3 ہیں، ایک لوگوں اور اپنی ذات سے انصاف کرنا، دوسرے اللہ کی راہ میں اپنے بھائی سے ہمدردی رکھنا، تیسرے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا۔ اے علی، مومنوں کے لیے دنیا میں 3 باتیں خوشی کی ہیں، ایک اپنے دینی بھائی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے ملاقات کرنا، دوسرے روزہ افطار کرنا، تیسرے رات کی آخری حصے میں نماز شب یعنی پڑھنا۔ اے علی، 3 باتیں ایسی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو کام پورا نہیں ہوتا، ایک پرہیزگار جو گناہ سے روکے خوش خلق جو لوگوں سے مدارات کرے،
حلم جس سے جاہل کی جہالت کو برداشت کرے۔ اے علی، 3 باتیں ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں۔ ایک، تنگ حالات میں بخشش کرنا، دوسرے لوگوں کا حق دینا، اور تیسرے شاگرد کو علم دینا۔ اے علی، 3 باتیں اخلاق کریمہ کی میں داخل ہیں۔ ایک، اس کو بخش دینا جس نے تجھے محروم کیا ہو، دوسرے اس شخص سے صلہ رحمی کرنا جس نے تجھ سے قطع رحمی کی ہو، تیسرے جس نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہو اسے معاف کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے حضرت علی سے وصیت میں کہا، اے علی، 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے تو وہ تمام لوگوں سے افضل ہوگا۔ ایک، اللہ کے فرائض کو بجا لایا ہو، وہ تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہوگا۔ دوسرے، وہ شخص جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کام سے بچا ہو، وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ تیسرے، وہ شخص جو پروردگار کے عطا کردہ رزق پر قناعت کرے، وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہوگا۔ اے علی، 3 باتیں بجا لانے میں اس امت میں طاقت نہیں۔ ایک، اپنے مال میں سے اپنے بھائی کو دینا، دوسرے اپنے بارے میں لوگوں سے انصاف کرنا، اور تیسرے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس مقام پر اللہ سے ڈرے کہ اس کا پڑھنا حرام ہے تو اسے پڑھنا ترک کر دے۔ شیخ صدوق حاشی میں لکھتے ہیں کہ یہ دعا ہر حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ اے علی، 3 باتوں سے جنون یعنی پاگل پن لاحق ہوتا ہے۔ ایک، قبروں کے درمیان رفع حاجت کرنا، دوسرا موزہ پہن کر چلنا، اور تیسرے اکیلے سونا۔ اے علی، 3 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ ایک، رذیل یعنی کمینے کے ساتھ، دوسرے غنی لوگوں کی صحبت، تیسرے عورتوں سے باتیں کرنا۔ اے علی، 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی ہیں اور بیماری دور کرتی ہیں۔ ایک، دودھ پینا، دوسرے مسواک کرنا، تیسرے قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ اے علی، 3 باتیں برے خیالات کی وجہ سے ہیں۔ ایک، مٹی کھانا، دوسرے دانتوں سے ناخن کاٹنا، تیسرے داڑھی چبانا۔ اے علی، تجھے میں 3 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ ایک، حسد سے، دوسرے حرص سے، اور تیسرے تکبر یعنی غرور سے۔ اے علی، 3 باتیں دل کو سخت کرتی ہیں۔ ایک، گانا بجانا اور سننا، اور دوسرے شکار کرنا، تیسرے بادشاہ کے دروازے پر جانا۔ اے علی، زندگی 3 چیزوں میں ہے۔ ایک، چوڑے صحن والا گھر، دوسرا خوبصورت کنیز، اور تیسرے پتلی کمر والا گھوڑا۔ اس کتاب کے مصنف نے فرمایا کہ اصل میں فرس قبا پتلے پیٹ والے گھوڑے کو کہا جاتا ہے کہ فرس، عقب اور قبا، فرس کے لفظ کا اطلاق مذکر و مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ مؤنث کے لیے صرف قبا کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 102، جمع کے ساتھ دعا 3 آدمیوں پر کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے جمع کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اگرچہ وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک، چھینکنے والے کے لیے یرحمک اللہ کہتے ہیں، اگرچہ اور بھی اس کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ دوسرے، سلام کے جواب میں السلام علیکم، اور تیسرے دعا دینے میں عافاکم اللہ۔ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر چھینکنے والا مخالف ہو تو یرحمکم اللہ کہنا چاہیے۔ اس سے مراد وہ موکل فرشتے ہوں گے، اور اگر مومن ہو تو یرحمک اللہ کہیں۔ حدیث نمبر 103، چھینکنے والے پر 3 مرتبہ یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھینکنے والے پر 3 مرتبہ یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اگر زیادہ چھینک آئے تو یہ ہوا کی وجہ سے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہے، شفاک اللہ کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 104، 3 باتیں اللہ تعالی منافق اور فاسق میں جمع نہیں کرے گا۔ عباد ابن صہیب نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ پروردگار عالم منافق اور فاسق میں کبھی 3 باتیں پیدا نہیں کرے گا۔ ایک، حسن سماعت، دوسرے سمجھداری، تیسرے حسن خلق۔ حدیث نمبر 105، 3 اشخاص اللہ کے مہمان اور اسی کی پناہ میں ہوتے ہیں۔
عباد ابن صہیب نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ 3 اشخاص اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ آ جائیں۔ حج اور عمرہ کرنے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے، دوسرا نماز پڑھنے والا جب تک وہ نماز میں ہو اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اور تیسرے اللہ کی خوشنودی کے لیے مومن سے ملاقات کرنے والا اللہ سے ملنے والا ہوتا ہے، دنیا میں ثواب خدا اور اس کی رحمت کا خزانہ حاصل کرتا ہے۔ حدیث نمبر 106، جانوروں کی خریداری کی واپسی کا اختیار 3 دن تک ہے۔ فصیل ابن یسار نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جانوروں کی خریداری میں کتنے روز بعد واپس کرنے کا اختیار ہے؟ آپ نے فرمایا صرف جانوروں کی خریداری میں 3 روز کا خریدار کا اختیار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جانوروں کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا جب تک اکٹھے ہیں اس کے بعد نہیں۔ حدیث نمبر 107، 3 باتوں میں انسانوں کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے۔ غبستہ بن مصعب نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی مخالفت کی اجازت کسی کو نہیں دی: ایک، نیک اور بد والدین سے نیکی کرنا، وعدے کو پورا کرنا، نیک اور بد دونوں سے، تیسرے امانت واپس کرنا چاہے نیک ہو یا بد ہو۔ حدیث نمبر 108، اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں سے زیادہ سخت کسی مومن کو مبتلا نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے زیادہ سخت مومن کو مبتلا نہیں کیا جن سے وہ محروم رہ جائے۔ پوچھا گیا وہ کون سی چیزیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمدردی کرنا، دوسرے اپنی ذات سے کسی کا حق دینا، تیسرے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم سب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو، لیکن یاد الہی جب حلال ہو، جب حلال نہ ہو۔ حدیث نمبر 109، اگر 3 چیزیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ بندوں پر سخت ترین عذاب نازل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح شام اللہ کا ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے اللہ کے بندوں گناہوں سے باز آ جاؤ، اگر چرنے والے جانور، دودھ پینے والے بچے اور کمر جھکے ہوئے بوڑھے نہ ہوں تو پروردگار عالم تم پر سخت ترین عذاب نازل کرے جس سے تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ حدیث نمبر 110، 3 اشخاص ملعون ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 اشخاص ملعون ہیں، ایک وہ شخص جو میرے اہل بیت کی ولایت سے اندھا اور بہرا ہے، دوسرے وہ شخص جو مال کا غلام ہے، تیسرے وہ شخص جو جانوروں سے بدفعلی کرنے والا ملعون ہے۔ حدیث نمبر 111، حکما اور فقہا آپس میں 3 باتوں کے بارے میں تحریر کرتے تھے، چوتھی بات نہیں ہوتی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکما اور فقہا آپس میں خط و کتابت کرتے تو 3 باتیں تحریر کرتے تھے، چوتھی بات اس میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک، جو شخص اپنی آخرت سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے، دوسرے جو شخص اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کی اصلاح کر دیتا ہے، تیسرے جو شخص اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھتا ہے پروردگار اس کا اور بندوں کا معاملہ صاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 112، 3 چیزیں مومن کی فطرت نہیں ہوتی۔ حلبی نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کی فطرت میں ایک جھوٹ، دوسرے کنجوسی، تیسرے بدکاری نہیں ہوتی، اگر ان میں کبھی مبتلا ہو جائے تو وہ ہمیشہ اس پر نہیں رہتا۔ عرض کیا گیا کیا مومن بدکاری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہو جاتا ہے مگر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتا ہے، حرام نطفے سے فرزند پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 113، کسی سے اگر دنیا میں جبرن کوئی چیز لے لی جائے تو اس کے بدلے 3 چیزیں ملتی ہیں۔ عبداللہ ابن سنان نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں میں دنیا بخش دی، جس نے دنیا میں میری راہ میں بطور قرض دیا میں ایک کے بدلے سے 10 سے 700 تک دوں گا، جتنا چاہوں گا دوں گا۔ جو اپنی مرضی سے قرض نہیں دے گا میں اس سے جبرن ایک چیز لے لوں گا، اس کے بدلے 3 چیزیں لے لوں گا، اگر ان میں سے ایک چیز فرشتوں کو دوں تو وہ خوش ہو جائیں، وہ صلوات، ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں،
ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، اور وہی ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوات، ہدایت اور رحمت ملے گی ان لوگوں کو کہ جن لوگوں سے جبرن ایک چیز لے لی جائے۔ حدیث نمبر 114، اللہ کی جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر 3 اشخاص۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں 3 اشخاص جائیں گے، ایک وہ جو اپنی ذات پر ٹھیک حکم لگائے، دوسرا وہ جو کسی مومن بھائی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے ملاقات کرے، تیسرے وہ کہ جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے اوپر اپنے مومن بھائی کو ترجیح دے۔ حدیث نمبر 115، شیعوں میں یہ 3 عادتیں نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 باتیں شیعوں میں نہیں ہوتی، ایک ہاتھ پھیلا کر سوال نہیں کرتا، دوسرے کنجوس نہیں ہوتا، تیسرے مفعول یعنی بدفعلی نہیں کروانے والا ہوتا۔ حدیث نمبر 116، بندوں کی 3 عادتیں بہت سخت ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں کی 3 عادتیں بہت سخت ہیں جس کو بندے انجام دیتے ہیں، ایک اپنی طرف سے مومن کا حق دینا، دوسرے اپنے مومن بھائی سے ہمدردی کرنا، تیسرے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، یعنی جب گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 201، جس کا ترجمہ ہے جن کے دل میں ڈر ہے جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر، چونک گئے، پھر اسی وقت ان کو سمجھ آتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بندے کے سخت ترین عمل 3 ہیں، ایک اپنی ذات سے لوگوں سے انصاف کرنا، دوسرے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، بھائی کی اپنے مال میں ہمدردی کرنا، تیسرے اللہ کی یاد ہر وقت رکھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف نہ کہے بلکہ جب اللہ کا حکم آئے تو اس کو بجا لائے اور جب منع کیا جائے تو اس کو چھوڑ بھی دے۔ حدیث نمبر 117، ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ مجھے 3 مقامات پر یاد کرنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو ابلیس ملعون نے حاضر ہو کر کہا، اے نوح، آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، میں اس کا بدلہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح نے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میرا احسان تجھ پر ہو۔ اس نے کہا کہ آپ نے اپنی قوم کے لیے جو بد دعا کی ہے وہ تمام کی تمام ڈوب گئی، کوئی بھی نہیں بچا جس کو گمراہ کروں، نئے لوگ پیدا ہوں گے، ان کو گمراہ کروں گا۔ نوح نے فرمایا، کیا تو کیا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے 3 مقامات پر یاد رکھنا۔ اس وقت میں بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، ایک غصے کے وقت یاد کرنا، جب 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو اس وقت یاد کرنا، اور جب کبھی کسی غیر عورت کے پاس اکیلا ہو اس وقت مجھے یاد رکھنا۔ حدیث نمبر 118، ابلیس ملعون نے کہا کہ فرزند آدم مجھے 3 چیزوں میں ہرگز مجبور نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ابلیس ملعون کہتا ہے کہ انسان مجھے سب جگہ مجبور کر سکتا ہے لیکن 3 جگہوں پہ مجبور نہیں کر سکتا، ایک مال حرام کمانے میں، دوسرے حقدار کا حق نہ دینے میں، اور تیسرے بے جا خرچ کرنے میں۔ یعنی ان 3 مواقع میں شیطان بہت آسانی کے ساتھ ایسے افراد کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 119، 3 باتوں کے کرنے کی طاقت لوگوں میں نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں 3 باتوں کی طاقت نہیں ہوتی، ایک لوگوں سے درگزر سے کام لینے میں، دوسرے اپنے بھائی کو مال دینے میں، تیسرے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے میں۔ حدیث نمبر 120، نیکیاں نہیں ہوتی مگر ان 3 باتوں کی وجہ سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نیکی نہیں مگر ان 3 میں، ایک احسان کرنے کو چھوٹا سمجھنا، پوشیدہ کرنا اور جلدی کرنا، جب چھوٹا سمجھو گے تو دینے والے کی نگاہوں کو بڑا کرو گے، پوشیدہ اپنے میں اس کو کامل کرو گے، جب جلدی کرو گے تو اس کو دلچسپ بناؤ گے، اس کے علاوہ دو گے تو اسے عیبدار بناؤ گے۔ حدیث نمبر 121، احسان کرنے میں 3 ہاتھ کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان کرنے میں 3 ہاتھ کام کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوتا ہے، جس سے ملا ہو
اس کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے اور سب سے نیچے اس کا ہاتھ ہوتا ہے کہ جس پر احسان کیا جائے۔ حدیث نمبر 122، 3 عادتیں مستحب ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہر احسان صدقہ ہے، احسان کی رہنمائی کرنے والا احسان کرنے والے کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ غریب کی مدد کرنے کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 123، عطا کرنے والے 3 ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عطا کرنے والے 3 ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرا صاحب مال، تیسرا جس کے ذریعے سے مال ملا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، عطا کرنے والے 3 ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرا مال دینے والا، تیسرا مال دلانے میں کوشش کرنے والا۔ حدیث نمبر 124، 3 مقامات پر سوال کرنا جائز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 3 مقامات پر سوال کرنا جائز ہے۔ ایک اس وقت جب خون بہا دینا ہو اور گردن جھکا چکا ہو، دوسرا اس وقت جب بھاری قرض ادا کرنا ہو، تیسرے اس وقت جب سخت حاجت نے انسان کو خاک نشین کر دیا ہو۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان ابن عفان مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے سوال کیا کہ آپ نے 5 درہم دینے کا حکم دیا۔ اس شخص نے عثمان سے کہا کہ مجھے اور لوگوں کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ عثمان نے مسجد کے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان نوجوانوں کے پاس جائیے جہاں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے حاضر ہو کے سلام کیا اور سوال کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، 3 مقامات پر سوال کرنا جائز ہے، اگر ان میں خون بہا دینا ہو، دوسرے سنگین قرض دینا ہو، تیسرے پریشانی میں مبتلا ہو جو خاک نشین کر دے۔ تم کون سی چیز میں مبتلا ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان میں سے ایک چیز میں مبتلا ہوں۔ امام نے 50 دینار دینے کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے 49 یعنی 49 دینار کا دینے کا عطا کیے، اور عبداللہ ابن جعفر نے اسے 48 یعنی 48 دینار دینے کا حکم دیا۔ وہ شخص واپس عثمان کے پاس سے گزرا، اس حقیقت کو دریافت کیا گیا۔ اس نے کہا، آپ کے ہاں سے گزرا، آپ سے سوال کیا، آپ نے جو کچھ دیا سو دیا، اور یہ نہیں پوچھا کہ کیوں سوال کرتے ہو۔ جب میں نے صاحب مال سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، کیوں سوال کرتے ہو؟ سوال تو 3 مقامات پر جائز ہیں۔ میں نے سوال کرنے کی حقیقت بیان کی تو ایک نے مجھے 50 دیے، دوسرے نے 49 دیے اور تیسرے نے 48 دینار عطا کیے۔ عثمان نے کہا، ان نوجوانوں کی مانند کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے دانش کو اپنے لیے جمع کیا، خیر اور حکمت کو دوسروں سے کاٹ کر اپنے پاس جمع کر لیا۔ حدیث نمبر 125، 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرمایا، اے ابن آدم، میں نے تجھ پر 3 باتوں کا احسان کیا اور ان کو پوشیدہ رکھا، اگر اس کو تیرے گھر والے جانتے تو تجھے دفن نہ کرتے۔ تجھے بہت مال دیا، تجھ سے قرض مانگا تو تو نے کچھ نہ دیا، اور موت کے وقت مال کا تیسرا حصہ دینے کا تجھے اختیار دیا، اپنے بھلائی کے لیے آگے تو نے کچھ نہ بھیجا۔ حدیث نمبر 126، انسان اس وقت تک مشرک نہیں ہوتا جب تک 3 باتوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب نہ کرے۔ عباس ابن یزید جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ عوام کہتے ہیں، ایک تاریک رات میں چیوٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ جو جبہ سیاہ پر چل رہی ہو، جو کہ سیاہ پتھر پر چل رہی ہو۔ آپ نے فرمایا، آدمی اس وقت مشرک ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام لیے بغیر نماز پڑھے، یا اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرے، یا غیر خدا کے آگے دعا مانگے۔ حدیث نمبر 127، کم از کم 3 چیزیں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے افراد کو کم از کم 3 چیزیں ملیں گی، ایک خوبصورتی، دوسرے اچھی آواز، اور تیسرے قوت حافظہ۔ حدیث نمبر 128،
تین باتیں بہت سخت ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تین باتیں بہت سخت ہیں، ایک ہاتھ پاؤں باندھ کر آدمی کی گردن اڑا دی جائے، دوسرے دشمن کی زنجیر میں قید ہو، اور تیسرے اپنی بیوی پر کسی غیر مرد کو سوار دیکھے۔ حدیث نمبر 129، میری امت میں تین باتیں نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں تین باتیں نہیں ہوں گی، ایک رہبانیت، دوسرے جہاں گردی، اور تیسرے خاموشی۔ حدیث نمبر 130، اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتے جس میں تین چیزیں ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم فرشتے اس مکان میں ہرگز داخل نہیں ہوتے جس میں یہ تین باتیں ہوں، ایک جس جگہ کتا ہو، دوسرے جس جگہ مجسمہ یعنی بت ہو، اور تیسرے کوئی ایسا برتن کہ جس میں پیشاب کیا جاتا ہو۔ عزیزان گرامی، اس مقام پر کتاب خصال کے 8ویں حصے کا اختتام ہوتا ہے اور باب نمبر 3 کی 130 احادیث آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد حصہ نمبر 9 میں آپ کے سامنے حدیث نمبر 131 سے آغاز کیا جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔